ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو. ففروا الی اللہ، فرار انسان کب اختیار کرتا ہے جب اس کے پیچھے دشمن لگ جائے. جب دشمن پیچھے لگ جاتا ہے تو آدمی فرار اختیار کرتا ہے. اور ہمارا دشمن شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہمارا دشمن. عدو المبین قرآن نے کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک تو چھپا دشمن ہوتا ہے، یہ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس نے اظہار دشمنی کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، میں اس انسان کو آپ کا نہیں رہنے دوں گا، آپ کا نہیں بننے دوں گا. میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. میں اس کو گمراہ کروں گا. اور اس گمراہی کا سب سے بڑی جو چیز ہے لن تجد اکثر الشاکرین، میں ناشکری کا مرض اس میں پیدا کروں. اس انسان ناشکری کا مرض، یہ ناشکرا ہوگا. مولا تیری کھائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن تیرا نام نہیں لے گا. تیرا ہی منکر ہوگا، تیری نعمتوں کا منکر ہوگا. یا تو تیری ذاتی کا منکر ہو جائے گا، موسنی کو نہیں پہچانے گا، یہ ساری عنایات کس کی ہے. اور اگر پہچانے گا، تیرا نام لے گا، ایمان والا ہوگا، تب بھی اس کی زبان پر ناشکری ہوگی. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں. لن تجد اکثر، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا لن تجد اکثر الشاکرین، تو اکثریت کو اللہ شکر گزار نہیں پائے گا. اور اللہ نے شکایت بھی قلیل من عبادی الشکور، اور میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت فرما رہے ہیں قلیل من عبادی الشکور. ایک اللہ والے دعا کرتے اللہ مجھے قلیلوں میں سے بنا دے. دعا اللہ مجھے قلیلوں میں سے بنا دے.
اس نے کہا کہ آپ عجیب دعا کرتے مجھے قلیلوں میں سے بنا دے. قلیلوں میں نباد شکر اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے، اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. تو شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا دنیا میں آتے ہی، اور پیغمبروں کے پیچھے لگا. ابراہیم السلام کا قصہ آپ کے سامنے، کیسے کیسے ابراہیم السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، کیسے کیسے. چنانچہ جمرات پر جو ہم حاجی لوگ جا کر کنکریاں مارتے ہیں، یہ ابراہیم السلام کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی. باقاعدہ سامنے شکل میں آ گیا، 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا. پھر معافی تعفی کی، نہیں. اب ہم علیہ السلام تو نرم دل ہوتے ہیں، معاف کر دیں. پھر دوبارہ 3 بار یہ ہو. علامات بن گئے قیامت تک کے لیے کہ بھائی جمرات پر جا کر مارو. اس لیے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں حج پر جانے والوں کو، ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. آپ مکہ سے شروع کرتے ہیں 7 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھنا. اگر 7 کو آپ احرام باندھے تو آپ یہ تلبیہ مینا میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، عرفات میں بھی پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں بھی پڑھتے ہیں. آپ کا تلبیہ بند نہیں ہوا، حالانکہ آپ تو دربار میں حاضر ہو گئے، لیکن ابھی حاضری پر مہر نہیں لگی، تلبیہ بند نہیں. عرفات جو حج ہے، الحج والعرفہ حدیث میں آتا ہے، حج نام عرفات کا ہے. جس نے وقوف عرفہ کر لیا حاجی ہو گیا. بڑا رکن یہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ ہو جائے اس کے بعد طواف ہے، اور طواف کے لیے کہتے ہیں پوری زندگی کا وقت ہے. بسر نہیں کر سکا اسی وجہ سے پوری زندگی کا وقت. چانچہ ایک آدمی وقوف عرفہ کر لیتا ہے، اور وقوف عرفہ کے بعد بیمار ہو گیا، اور مسئلہ ہو گیا، اس کو مہینہ ہسپتال پڑا، 2 مہینے ہسپتال پڑا. کوئی بات نہیں، جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو پھر کر لے. لیکن عرفہ کا وقت مخصوص ہے، 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد شروع ہو رہا ہے. بس یہ اگر یہ وقت نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں. اب عرفات میں آ گیا، پھر بھی تلبیہ بند نہیں ہے، مزدلفہ میں بند نہیں. اللہ ابھی تک ہماری حاضری نہیں ہوئی. نہیں، جب جمرات پر جا کر پہلے بڑے جمرے پر پہلی کنکری جب مارتا ہے تو تلبیہ بند ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو عدو مبین ہے تمہارا، جب اس سے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کرو گے، ہم تمہیں اپنے دوستوں میں شامل نہیں کریں گے. تم جو ہماری دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہم دعویٰ کب قبول کریں گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار اختیار کرو، اس کو چھوڑو، اس سے بھاگو، دشمن سے بھاگو، یہ تمہارا دشمن ہے. اور فرار بھی کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف بلایا. اگر شیطان تمہیں تنگ کر رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی ذات، ہم اپنے دروازے کھولتے تمہارے لیے. آؤ ہمارے دروازے پہ آ جاؤ، ہمارے گھر میں آ جاؤ. اور اللہ کہاں پر نہیں ہے؟ وہ معکم اینما کنتم، اور ہم ہر جگہ ہیں، دن میں بھی ہیں، رات میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے، دریا میں بھی ہے، فضا میں بھی ہے. کون سی ایسی جگہ جہاں پر ہم نہیں ہے؟ تو ہم نے اپنا دروازہ تمہارے لیے کھولا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ دشمن پیچھے لگا تھا، آپ تو بہت دور تھے، وہاں پہنچنا میرے لیے مشکل تھا. نہیں، میں صرف مکہ میں نہیں ہوں، میں مدینہ میں نہیں ہوں، میں تو جہاں وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرے گا تب بھی ہماری ذات کی نشانیت تمہیں مل جائے. کیسی اللہ تعالیٰ نے کیسی پناہ گاہ دی میری ذات اللہ کا.
عجیب بات ہے، اس میں ایک عجیب راز ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتا ہے نا، وہاں وصف مراد ہوتا ہے. یہ بڑی ایک عجیب نکتے کی بات ہے. اہل علم اس پر بڑی بحثیں کرتے، لیکن میری عادت ہے، ہمارے سارے دوست سمجھ جاتے، آپ بھی سمجھ جاؤ گے، سیدھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. ہم نے یہ بات اپنے استاد سے بنوری ٹون میں سنی، 70 کے آخر 70 میں 80 کی بات، 70 کی دہائی 80. ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی اللہ کی شان ربوبیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو خاص شان سے اللہ نے پالا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ خاص شان سے ہوئی تھی، کیونکہ دشمن کے گھر میں پانی میں ڈال دیا، ماں نے پانی میں صندوق میں ڈال دیا. اول تو پانی سے بچنے کا امکان نہیں تھا، پھر پانی سے بچا لیا، پھر دشمن کے گھر میں لے گئے، پھر دشمن کے گھر میں شہزادہ بنا کر ان کو پالا. اس لیے شان ربوبیت کا جو خاص قسم کا اثر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر تھا. تو اللہ نے کہا، تو فرمایا ان معی ربی، اے اللہ تو میرا رب، یعنی شان ربوبیت، اللہ کی وصف ربوبیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. لیکن غار ثور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا مسئلہ آیا تو اللہ کو رسول کیا فرماتے، ان اللہ معنا، ذات الہی ہمارے ساتھ ہے. یا اللہ نے اپنا ذاتی نام لیا، یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ذات کے ساتھ تو ساری صفات آ جاتی ہے، نہیں بولو، جہاں ذات آئے گی تو صفات آئے گی یا نہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، پوری ذات تیرے ساتھ ہے. رسول اللہ پوری ذات، اے صدیق پوری ذات تیرے ساتھ. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ففروا الی اللہ، چل رہا ہے نا سبھی کٹھی، فرار اختیار کرو. کدھر؟ کو وصف نہیں کہا، میری شان رحمت کی طرف فرار اختیار کرو، رحمان کی طرف فرار اختیار کرو. وصف نہیں کہا، ذات پیش کی ہے کہ تم ذرا قدم تو اٹھاؤ، تم قدم تو اٹھاؤ. ہم کیسے راستہ آسان کرتے ہیں؟ فرار اختیار کے لیے قدم اٹھانا تمہارا کام ہے. سختی راہ سے نہ ڈر، تو ذرا ہمت تو کر. سختی راہ سے نہ ڈر، تو ذرا ہمت تو کر. کامزن ہونا مشکل ہے، راستہ مشکل نہیں. قدم رکھنا مشکل ہے. اصل میں بات یہ ہے ہم خود ہی فی الحال اختیار نہ کریں، شیطان کی گود میں بیٹھے رہیں اور وہ ہم سے کھیلتا رہے، ہم خوش ہیں. نے ایسے تھوڑی ہمیں چھوڑ دیا ہے، اپنی ذات پیش کی ہے ہمارے لیے. میری ذات ہے تمہاری پناہ کے لیے، میرے پاس آؤ. اور میری ذات کہاں نہیں ہے؟ کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات نہیں؟ بولو کون سی جگہ جہاں اللہ نہیں؟ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو تیری شہرک سے بھی تیرے قریب ہیں. لیکن تو فرار اختیار نہ کرے تو پھر کیا کریں ہم؟ تو ہی نہ چاہے، انسان خود ہی نہ چاہے تو کیا زبردستی نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہیں وہ کر دیں گے جبکہ تم ناپسند کرتے ہو؟ کہ ہم زبردستی کر دیں گے؟ ایک مفسر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، ہمیں زبردستی بس نیکی بری چلائے رکھے زبردستی. فرمایا کہ پھر انسان پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ زبردستی تو پوری مخلوقات ہی کر رہی ہے. اللہ نے زمین آسمان سے کہا تھا ایتیا طوعا و کرہا، میری اطاعت کرو، چاہے خوشی سے کرو اور چاہے زبردستی کرو، میری اطاعت کرنی پڑے گی. کہا تعین تعین، اللہ ہم خوشی خوشی تیری اطاعت کریں گے. ان کے بعد دوسرا پہلو ہے ہی نہیں.
نافرمانی کا پہلو ہے ہی نہیں، فرشتوں کے پاس نافرمانی کا پہلو ہے ہی نہیں، اور جانوروں کے پاس نافرمانی کا پہلو ہے ہی نہیں، کائنات کی دوسری چیزوں نافرمانی کا پہلو ہے ہی نہیں۔ حضرت انسان کو پیدا کیا ہدیناہ النجدین کے دو رائے پر کھڑا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے جو ہماری طرف قدم اٹھاتا ہے، کون سا ہے جو ہمارے دشمن کی طرف جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی خصوصیت ہے، اختیارات کا ہونا۔ اگر انسان میں اختیار ہی نہ ہو تو پھر یہ انسان نہ رہے۔ جنت دوزخ کے تصور کی ضرورت کیا ہے؟ جنت دوزخ تو اسی لیے دے رہے ہیں نا، انعام تو اس کو ملتا ہے نا، اس کو ملتا ہے کہ جس کے پاس کئی اختیارات ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے اچھا اختیار لیتا ہے یا برا لیتا ہے، تب آپ انعام دیں گے نا۔ اگر آپ طالب علم کو MCQs دے رہے ہیں، MCQs، اور کہ یہ پاکستان کس نے بنایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور آگے کوئی دوسرا آپشن نہ ہو تو اس نے تو پاس ہی ہونا ہے، ساروں نے پاس ہو جانا ہے۔ وہاں تو لکھا جائے گا جی فلانے نے 4-5 ملتے جلتے نام لکھے جائیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کی معلومات کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی چیزیں یہاں پر رکھ دی۔ اللہ نے اپنے حسن کا جلوہ بھی رکھا جو پردوں میں چھپا کے رکھا، اور حسینوں کو بھی پیدا کر دیا اور حسین چیزیں پیدا کر دی۔ اب دیکھنے لگے کہ اگر ہمارے عاشق ہیں تو ہماری تلاش میں جائیں گے، اور اگر یہ غیروں پر مر جائیں گے تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ فیل ہو گئے، MCQs کے اندر ناکام ہو گئی۔ اگر آپشن ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا انسان کو کتنا اختیار ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹانگ اٹھاؤ، ٹانگ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا دوسری اٹھاؤ، کہا پہلی رکھے بغیر دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ اتنا اختیار تیرا ہے، یعنی قدم اٹھانا تیرا اختیار ہے، آگے چلانا مولا کا کام۔ قدم اٹھانا تیرا کام، تو قدم اٹھا، سختی راہ سے نہ لڑ، تو ذرا ہمت تو کر۔ گامزن ہونا مشکل ہے، راستہ مشکل نہیں۔ گامزن ہونا مشکل ہے، راستہ مشکل ہے۔ کام خود پہنچا دیتا ہے کام کو انجام تک۔ جب آدمی کام شروع کرتا ہے نا، یہ کام ہی آپ کو منزل پر لے جائے گا۔ کام خود لے جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اس کے اینڈ تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اگر شروع ہی نہیں کریں گے تو اینڈ کہاں سے آئے گا؟ بتائیے۔ پھر کہا جی یہ پتہ نہیں کام پورا کب ہوگا۔ بھائی شروع کرو گے تو پورا ہوگا نا۔ بعض لوگ کہتے بڈھے ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ شروع کر دیں گے۔ تو بھائی اول تو اس بات کا یقین نہیں بڈھے ہوتے ہو یا نہیں، اور پھر جتنی دیر سے شروع ہوگے منزل بھی تو دیر سے پہنچو گے نا۔ اس طرح جو جوانی میں، میرے شیخ فرماتے تھے جوانی میں اگر جب جوانی ہے بال کالے ہیں اس وقت اللہ اللہ کرتا ہے تو بڑھاپے میں پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر پہنچ جائے گا، اور اگر بڑھاپے میں شروع کرے گا تو پتہ نہیں آگے زندگی ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ اور دنیا میں ویسے بھی بڈھے کم ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو سڑک پر کھڑے ہو کر دیکھو بڈھے کتنے گزر رہے ہیں اور جوان کتنے گزر رہے ہیں۔ بڈھوں کا کم ہونا دلیل ہے کہ اس عمر تک پہنچتے ہی نہیں۔ 40-50 سال میں ڈپارچر آج کل تو ہو رہا ہے بڑی تیزی سے۔ 40-50 سال ہے چلے گئے۔ اپنے گھروں میں دیکھ لو کتنے کتنے جوان لوگ چلے گئے، بڈھے کم ہیں۔ اور افریقہ کا ملک ہو وہاں بڈھا ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، بڈھے ہی نہیں ہوتے۔ ہم گزشتہ مہینے زامبیا سید اختر غازی صاحب اور مولوی طلحہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہم گئے تھے زامبیا 10 دن کے لیے۔ عجیب بات ہے، آپ کو بڈھا نہیں نظر آئے گا کالوں میں۔ مسلمانوں میں تو ماشاءاللہ 90 اور 100 سال کے والے بھی ماشاءاللہ پڑے ہوئے۔ کائن میں اتنی بیماریاں ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ ان کی اوسط عمر ہی 35 سال ہے۔ 35 سال بس ختم، سب جوان اور تم لوگ بڈھا نہیں نظر آتا۔ ہاں مسلمان ہیں ماشاءاللہ جو اسلام کی برکت سے اور دین پر عمل کی برکت سے وہ ٹھیک ہے، 90 سال کے بھی مل جائیں گے آپ کو، 95 سال کا۔ کام خود پہنچا دیتا ہے کام کو انجام تک۔ ابتدا مشکل ہے، انتہا مشکل نہیں۔
ففروا الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تو فرار اختیار کرو. تمہارے پیچھے شیطان لگ رہا ہے اور شیطان تمہارے نفس کو بھڑکاتا ہے، خود کام نہیں کرتا، اندر کی قوت سے کام لیتا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود آئے، کبھی بھی نہیں آئے گا کہ ہمارا ہاتھ پکڑے تو نمازی صاحب خبردار آپ نے نماز پڑھی سر میں ڈنڈا لگا دوں گا، حاجی صاحب خبردار حج پہ گئے عمرے پہ گئے خبردار زکات خراب دی. نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے کہ سامنے آئے. اور کفر کو ہمت بھی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کبھی بھی کفر ایمان والے کے سامنے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کے لیے. اگر ایمان والوں کو نقصان پہنچے گا تو اندر والوں سے نقصان پہنچے گا جن کو کافر استعمال کریں گے. یہ ہم دیکھتے ہیں. جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن. ہمارے اندر بھی یہ میر صادق میر جعفر ہمارے اندر بیٹھا ہے. ہمارا نفس اس سے کام لیتا ہے شیطان، اس سے. ورنہ براہ راست اس کی ہمت نہیں ہے سوالے سامنے آئے، ہمت ہی نہیں ہے. مومن کے تو نور سے ڈرتا ہے. ایک بزرگ تھے، شیطان کو دیکھا ڈنڈا لے کے بھاگے تو آگے بھاگا. اور نے کہا بزرگو تیری لاٹھی سے نہیں ڈر رہا، ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو تو مرنا تو ہے نہیں. میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اے غصے میں فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، نکل جا. اتنے غصے میں اللہ تعالیٰ اس وقت غضب کی حالت میں تھے، پھر بھی درخواست دے دی انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھنا. اس وقت درخواست دے دی. حالانکہ غصے میں کوئی بھی اپنے باس کو درخواست نہیں دیتا، مالک کو درخواست نہیں دیتا. کسی افسر کو یار بڑا غصے میں بھائی درخواست نہیں دینا، وہ ریجیکٹ کر دے گا، ایسا ہوتا ہے. لیکن عین غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ نکل جا انک رجیم، تیری ایگزٹ لگی. رجیم ہے مردود، تیرے ایگزٹ ہے، نکل جا یہاں سے. آدم السلام سے نہیں کہا فخرجی نہیں کہا اہبط کہا اتر جائیے، یعنی کچھ دن کے لیے اتر جائیے نیچے، منزل نچلی منزل پر چلے جائیں پھر اوپر والی منزل میں آ جانا. لیکن شیطان سے کہا نکل جا، کیونکہ اس کی واپسی نہیں ہونی تھی، واپسی نہیں ہونی تھی. پہلے سعودیہ میں جو اقامہ لے لے تو جن کا اقامہ تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ نکل جا، ایگزٹ نہیں لگاتے، خروج نہیں لگاتے، اس میں لگاتے ہیں تاشیرہ، کہ جانے کا باہر رہنے کا جو ہے نا وہ تاشیرہ اور ویزا. اتنے دن رہ لو 6 مہینے پھر واپس آ جانا، 6 مہینے کے اندر آ جانا. لیکن جن کو مستقل ہے وہاں پر کہتے خروج ایگزٹ. اللہ نے شیطان کا فخرج، یہ اسی سے خروج لیا ہے سعودیوں نے، فخرج نکل جا. لیکن آدم السلام سے میں اہبطوا منہا، نیچے اتر جائیے. اہبطوا حبوط کہتے ہیں. جہاز جب اترتا ہے اس کو حبوط کہتے ہیں، جب چڑھتا ہے اس کو صعود کہتے ہیں. سعودی لینڈ میں آپ جاؤ تو بطاقہ پر لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ورق کے اوپر جو ہے وہ بورڈنگ کارڈ پر بطاقہ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا صعود کب ہوگا، نزول، اور اس کا حبوط کب ہوگا. وہ اہبطوا اتر جائیے، کیونکہ واپس لانا تھا نا آدم السلام کو، ان کی اولاد کو کہا کہ اتر جاؤ، نکل جا. درخواست دے دی مجھے قیامت تک کے لیے چھٹی چاہیے، مجھے قیامت تک کے لیے موت نہ آئے. اللہ نے قبول کر لی. کہا کہ جب تک ایک وقت معلوم تک، وہ تو چاہتا تھا قیامت جب قائم ہو جائے اس وقت تک، ایسا بدمعاش تھا، تاکہ موت سے نہ گزرنا پڑے مجھے. یہ عجیب ہے. اس نے یہ نقطہ رکھا کہ یوم یبعثون، یعنی جب سب دوبارہ آ جائے میدان میں، زندہ ہو جائے اس وقت تک. اللہ فرمایا نہیں، الا وقت المعلوم، خاص وقت تک دیتے، یعنی موت تک، تیری موت. اس لیے کہتے سب سے آخر میں جو موت آئے گی اس دنیا میں شیطان کو آئے گی. اور شیطان کو موت دینے کے لیے اسرائیل علیہ السلام اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کائنات کو گھیر لیں گے. کہ موت کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ شیطان کو جب مارا جائے گا وہ دوڑے گا، سب مر چکے ہیں، وہ رہ گیا. وہ دوڑے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اوپر جائے گا نیچے جائے گا، جس طرح جائے گا اسی تک ہتھیار لے کر کھڑے ہیں. جس کے قریب ہوگا وہ اس کو مارے گا.
اور کہتے ہیں اسرائیل صلاۃ والسلام جان نکالنے کے جتنے گر اللہ نے ان کو سکھائے ہیں سارے کے سارے تجربے ان کے اوپر کریں، سب گر استعمال کریں۔ ان کو بہت گر آتے ہیں، اس کی جان کیسے نکالنی، بادشاہ کی کیسے نکالنی، مزدور کی کیسے نکالنی، ولی اللہ کی کیسے نکالنی، بدماش کی کیسے نکالنی، بتائیں سب جان۔ جب قرآن خود کہتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے کھینچ کر ڈوب کر کھینچنے والوں کی، اور قسم ہے بند کھولنے والوں کی۔ کہا کہ یہ دو قسم کے مرنے والے ہیں کہ جو مرنا نہیں چاہے گا اس کے جسم میں ڈوب کر کھینچتے ہیں جس طرح کانٹے دار جھاڑی کو کھینچا جاتا ہے، اور جو مرنے کے لیے تیار ہیں ان کے بند کھول دیتے ہیں جس سے آسانی سے روح نکل جاتی ہے، جیسے مشکل سے پانی نکل جاتا ہے۔ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بتائیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کیسے جان نکلے گی۔ شیطان پر سارے گر استعمال کیے جائیں گے، جلدی نہیں مارا جائے گا، بہت رگڑا دیا جائے گا، بہت رگڑا، ایک عبرتناک صورتحال ہو، پھر آخر میں اس کی جان نکلے گی، نکالی جائے گی، اور ایسی تکلیف کے ساتھ کہ سارے جان نکالنے والوں کی تکلیف ایک اس پر جمع ہو جائے گی، اس پر جمع، ایسی تکلیف نکالی جائے گی۔ میں نے کہا یوم یبعثون، درخواست دے دی، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، ہمارے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں شیطان عارف تھا، اللہ کو پہچانتا تھا کہ ذات الہی غصے سے مغلوب نہیں ہوتی، درخواست دے دی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، بھائی درخواست تو دے سکتے ہو، قبول بھی ہو جائے گی، یہ درخواست دے دو، ناراضگی ختم کر دے، قبول ہو جائے گی۔ عابد تھا، 7 لاکھ سال تک عبادت کی، مکتوبات صدی میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ سال عبادت کی، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، جانتا بھی تھا، علم پڑھا ہوا تھا، سب کے علوم جانتا تھا ہر نبی کے، لیکن کمی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں تھا۔ کیا کمی تھی؟ اگر عاشق ہوتا تو کبھی حکم کا انکار نہ کرتا۔ یہ عاشق اور غیر عاشق کا فرق ہے، سن لو، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے عاشق ہو جاؤ، رسول اللہ کے عاشق ہو جاؤ۔ تو جب انسان عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس پر شیطان اور نفس کا کوئی وار نہیں چلتا، کیونکہ عاشق کو اپنے عشق سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ کسی کی کیا سنے گا، دنیا میں نہیں سنتے۔ کسی لاش پہ مرنے والا کوئی سنتا ہے؟ تمہارا بیٹا موبائل کا عاشق ہو جائے تم 1000 نصیحتیں کر لو، سنتا ہے تمہاری؟ مولا کا عاشق کیسے سنے گا نفس اور شیطان کی؟ یہ سننا دلیل ہے کہ عشق کچا ہے۔ جو اس عاشق کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو پیچھے پیچھے چل پڑا، تو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے پیچھے پیچھے کافی دور سے آ رہا ہے تو رک گئی، انہوں نے کہا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میں آپ کا عاشق ہو گیا، میں عاشق ہو گیا، میں نے دیکھا تو بس آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اچھا، کہا میرا حسن کیا دیکھا تو نے؟ میری بہن پیچھے آ رہی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک تھپڑ لگایا، بلکہ ایڑی دار جوتی بھی سر پر ماری۔ خبیث دعوی عشق کرتا ہے اور غیروں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رسول کا عاشق ہو جائے اور پھر نفس اور شیطان کی سنے یا ادھر بھاگے، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں ظہور کبھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافیا مانگ لیتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے نفس کے ذریعے کام لیتا ہے، جو اندر بدماش بیٹھا ہے، باہر کی ہمت نہیں ہے، سامنے آنے کی ہمت نہیں اس کی۔ تو اللہ والے سے کہا تیرے ڈنڈے سے نہیں ڈرتا، مجھے کون کیا کچھ کہہ سکتا ہے، مجھے تو ایٹم بم کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تیرے اس نور سے ڈرتا ہوں جو تیرے دل سے نکل رہا ہے۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو نہیں تھے شیطان کو، اور نظر تو نہیں آتا تھا،
لیکن آپ فرمایا عمر تو جس راستے پر آتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا. کیوں؟ ان کے دل کا نور اس قدر تھا شیطان پگھل جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، میری طرف فرار اختیار کرو. جب بھی نفس و شیطان تمہیں تنگ کریں میری ذات موجود ہے پناہ کے لیے. ففروا الی اللہ. اس لیے مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ شیطان نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم ومن شمائلہم. اللہ میں اس انسان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. ولن تجد اکثرہم شاکرین، اور ان کو ناشکرا بنا کر چھوڑوں گا. تو یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ شیطان نے چاروں طرف کا ذکر کیا کہ ہر طرف سے آ کر میں گمراہ کروں گا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں کیا کہ میں اوپر سے آؤں گا، اور نیچے کا ذکر نہیں کیا کہ میں نیچے سے آؤں گا. کہا کہ نیچے کا تو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس میں کبر ہے، شیطان متکبر ہے، اس لیے اپنی جو ہے اس شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ نیچے سے آ کر کسی کو گمراہ کرے، اور اوپر سے اللہ اس کو آنے نہیں دیتے کیونکہ یہ راستہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان صاف رکھا ہو. اگر فرار کہاں اختیار کرے گا جب کسی طرف رستہ نہیں ہے. پر میں ہماری ذات اوپر ہے، یہاں رابطہ کرو، یہاں رابطہ کرو. پھر دیکھو ہم کیسے تمہاری مدد کرتے ہیں، کیسے اس فرار میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ادھر انسان فرار شروع کرتا ہے تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. فرار اختیار کرتے ہی لذت فرار کا اپنا مزہ، اور جب مولا کی گود رحمت میں پہنچ جاتا ہے تو قرار کا اپنا مزہ. فرار کا مزہ بھی، قرار کا مزہ بھی، دونوں مزے ہیں. یعنی جس دن میں اور آپ یہ عزم کر لیں گے بھی اب ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اب ہم نے نفس و شیطان سے بھاگنا ہے، اسی وقت مزہ آنا شروع ہو جائے. اسی وقت، وہ تاخیر نہیں ہے کہ پہنچنے کے بعد، اسی وقت آپ قدم اٹھاتے ہی لذت آپ کا دل محسوس کرے گا. بھائی دنیا میں دیکھتے ہیں آپ مر ہی جاتے ہیں. ہم تو بہت پہلے گئے تھے بسوں کے اندر، اس تجربے پرانے. جو ہی بس سڑک پر جا کر ایسے اونچائی شروع کرتی ہے ایک دم موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑے سے اس میں. حالانکہ اتنا فاصلہ نہیں ہے، پیچھے سے اتنے دور سے نہیں آئے. بھائی ٹھنڈی ہوا، کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو گئی، ٹھنڈی ہوا آنی شروع. بھائی کیا مطلب؟ کہا کہ آگے جو مرکز آ رہا ہے بہت ٹھنڈا ہے. دنیا میں اللہ نے یہ مقامات کے اندر ٹھنڈے مقام میں اثر رکھا کہ اس کی ٹھنڈک میلوں پہلے اثر کرتی ہے. تو ذات الہی میں یہ مزہ نہیں ہے کہ ان کی ذات میں مزہ ہو اور قدم اٹھانے والے کو پہلی وقت ہی مزہ نہ آ جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. قدم اٹھاتے ہی لذت فرار اپنا مزہ ہے. اور جب منزل پر پہنچ جائے گا قرار کا اللہ اکبر، وہاں کا تو مولانا رومی فرماتے جرا خا کامے چو مجنو کند. اللہ ایک قطرہ جس میں مٹی ملی ہوئی ہے اس کے پینے سے ہم مجنو بن گئے، مست ہو گئے. ایک قطرہ جس میں مٹی ملی، یعنی مطلب ہماری نالائکیاں بھی ہیں لیکن ہم نے بس رخ تیری طرف کر لیا، صرف ابھی ہم منزل نہیں پہنچے اور پوری نالائکیوں سے ہم نکلے بھی نہیں ہے. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر اس نے مجنو کر دیا، دیوانہ کر دیا، وارفتہ کر دیا. فرمایا کہ صاف گر باشد ندانم چے کلد، اگر یہ قطرہ صاف ستھرا ہو جائے گا تو پتہ نہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ میری مستی کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ والے فرماتے تھے، اللہ رومی فرماتے تھے نام چوں بر زمانم می کند. جب اللہ می ربد ہے، اللہ جب تیرا نام میری زبان پر آتا ہے، از بنے منہ ہر بنے منہ گنے منہ اصل جو می شبد، کہا کہ ہر بال کی جڑ سے مجھے قطرے جو ہے نا وہ سمندر کے، مجھے شہد کے دریا بہتے نظر معلوم ہوتے ہیں، اتنی مٹھاس نکلتی میرے جسم. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید. روتے تھے جب اس شعر کو پڑھتے تھے، حقیقت نصیب تھے وہ. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل پر 100 بوسے ملتے ہیں کہ میرے دل کو کوئی پیار کر رہا ہے. یہ ہے صاف گر باشد ندانم چے کلد. صاف ہوگا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. از لب نادیدہ صد بوسہ رسید،
من چے گوئم روح چے لذت چشید، میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے، میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں، اور الفاظ تعبیر بھی نہیں کر سکتے، اس لذت اور مزے کو تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو لذت فرار بھی قرار بھی، فرار جو ہی انسان نفس و شیطان سے جان چھڑاتا ہے اور بھاگتا ہے مولا کی طرف، تو پھر لذت فرار پہلے آتی، پھر لذت قرار آتی۔ مولانا رومی نے قصہ لکھا ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بہت پیاسا تھا، تو اس کو پتا چلا قریب میں دریا ہے، وہ بڑی مشکل سے دریا کنارے پر پہنچا، تو جہاں سے دریا میں اترنے کا تھا وہاں دیوار بنی ہوئی تھی، کیونکہ جانور لوگ جو ہے نا وہ بند توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جگہ بند کر دی جاتی ہے، کیونکہ جانور آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ پھر جب سیلاب آتا ہے، جیسے اللہ معاف فرمائے ہمارے علاقے میں بہت سیلاب آیا ہوا، اللہ معاف فرمائے، آج 2,80,000 کیوسک پانی ہمارے بھاول نگر میں داخل ہوا، بہت علاقہ ڈوب گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب۔ دریا بھی اللہ کے غلام ہے، ہم بھی اللہ کے غلام ہیں۔ ایک بار ہماری اس دریا میں اس طرح طغیانی آئی، اور ایک بستی تھی، آدھی بستی تقریباً بیچ میں منہدم ہو گئی، پکی بہترین بنی ہوئی، تصور بھی نہیں تھا ادھر پانی آ جائے گا۔ تو میرے پاس آئے تو میں نے حضرت سے رابطہ کیا، تو حضرت نے مجھے وہاں پر بھیجا، آپ وہاں جاؤ دعا کرو۔ حضرت نے کہا مٹی کے 7 ڈھیلوں کے اوپر اللہم انا نجرک فی نحور البحر ونعوذک من شرورہ، 7 بار ہر ڈیلے پر پڑھ کر اس میں مار دینا دریا میں، اب پھر دعا کرنا یہ بھی تیرا غلام ہے، ہم بھی تیرے غلام، اس غلام سے ہمیں نہ مروا۔ وہاں گیا میں، حضرت کا حکم تھا کہ اللہ والوں کی دیکھو تلقین کردہ چیزوں میں کیا اثر ہے، میں نے یہ عمل کیا، وہاں پر وہ دنیا جمع تھی، اللہ اکبر، سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع تھے بھائی۔ مولانا صاحب دریا روکنے آئے، ایسے مشہور ہو گیا، تو اللہ معاف فرمائے ہماری کیا طاقت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، صبح کو ہی لوگوں نے اطلاع دی کہ رات ہی کو دریا کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ بعد میں وہاں پر میں گیا تو وہ ایک بالکل مسجد کے پاس سے ہی دریا تھا، وہ اسی طرح بالکل آگے دریا، بستی ختم ہے اور آگے وہاں سے بستی بچی، آج تک اسی طرح ہے، اس وقت کے بعد ادھر نہیں آیا۔ تو وہاں پر دیوار بنی ہوئی تھی، اب اس کو پانی پینا سخت پیاس ہے، وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا، اب پانی کیسے پیے، کیسے جائے پانی تک؟ تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کیا کیا کہ وہ ایک اینٹ توڑتا اور پانی میں پھینکتا، مشغلہ، جب اینٹ توڑ کر پانی میں پھینکتا تو پانی کی آواز سے اس کو مزہ آتا، چھپکتے ایسی آواز آتی نا، ایسے اس کو مزہ آتا اس سے، کیونکہ پیاسا تھا نا۔ جس طرح رمضان کے اندر جب شکنجوی بن رہی ہوتی ہے یا دودھ بن رہا ہوتا ہے تو کیسا مزہ آتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر، پینے کا مزہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو بعد میں آئے گا۔ اس لیے کہ نواب صاحب کے بیٹے نے روزہ رکھ لیا، پہلے نواب روزہ رکھواتے تھے، تو روزہ رکھوانے کے بعد پھر بہت اہتمام ہوتا تھا، روزہ کشائی کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ اب وہ روزے سے کوئی گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اس کی حالت غیر ہو گئی، میں توڑتا ہوں میں توڑتا ہوں، نے کہا بھائی اتنی بڑی دعوت رکھی ہے تیرے روزے کشائی کی وجہ سے، تو کیا کرتا ہے؟ تو بہت لوگوں کو بلایا، یار کچھ کرو کچھ کرو، تو ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں صحیح کرتا ہوں، کہا لیمو منگاؤ، لیمو منگائے، 1-2 من لیمو، اور بچے کو سامنے بٹھا لیا، اب وہ لیمو ایسے کرتا اور شکنجوی کے لیے میں ڈالتا تو اس کے منہ میں پانی آتا، اس کے اور وہ اپنا ایسے پانی نکلتا تو اس سے اس کے پیاس کی شدت کم ہو جاتی۔ اسی طرح مغرب ہو گئی اور روزہ کشائی کا فنکشن ہو گئی۔ اب اس کو مشغلہ مل گیا، کوئی اینٹ مارتا ہے تو آواز جو آتی ہے اس آواز سے اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ پیاسا تھا نا بہت۔ تب 2 فائدے ہو رہے، ایک تو آواز کا مزہ، ایک منزل قریب ہو رہی کیونکہ دیوار نیچے جا رہی، یہاں تک کہ جب پوری دیوار ٹوٹ گئی تو اس نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ مولانا رومی نے فرمایا جس دن تم مولا کے لیے قدم اٹھا لو گے اور ایک ایک اینٹ
گناہوں کی ان اینٹ کو اللہ کے قرب کے دریا میں پھینکتے چلے جاؤ گے تو اس قرب کا جو فرار کا مزہ آتا جائے گا، اور جب تمہیں پانی ملے گا من چکوئے روح لے کے چے لذت چشید، میں نہیں بتا سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے، قرار کا مزہ آئے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مختصر تھوڑا ذکر کر لیتے پھر انشاءاللہ دعا کرتے۔ اپنے معمولات میں ذکر اور تلاوت، دو چیزوں کو اپنے معمولات میں، روزانہ کے معمولات میں بنائیں۔ حضرت تھانوی فرماتے جن کے معمولات نہیں ہیں منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہر چیز کا معمول ہے روزانہ کی بنیاد پر ہمارا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا معمول نہیں، تلاوت کا معمول نہیں۔ تھوڑا سا بنا لو، لمبا چوڑا نہیں، تھوڑا سا کر لو۔ میرے تو شیخ فرماتے تھے 50 دفعہ پڑھ لیا کرو، پوری تسبیح نہیں ہوتی تم سے، کچھ تو کرو، تھوڑی سی تلاوت کر لو، دعائیں ہی پڑھ لو، قرآن سے روزانہ تو ملاقات کرو، پھر دیکھو کیسے خیر و برکات کے دروازے کھلتے ہیں ہم پر۔ لیکن ہمارا کوئی معمول نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ اکیلے ہوں۔ کوئی وقت ہے؟ کوئی نہیں، تو دنیا 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 ہمارے اور آپ کے کمانے سے دنیا نہیں آنے والی، دنیا بھی مالک ہی دے گا۔ اللہ تعالی نے خود کہا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کر لیتے ہیں اس میں بھی وہ اس کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے معمولات میں حضرت شیخ فرماتے تھے کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفار درود شریف کچھ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، یہ معمولات ہیں۔ اور ذکر سے پہلے نیت کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اب اس میں لفظ اللہ کی ذکر فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ ہے۔
اللہ جل جلالہ و تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جوم دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھنے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علی نبی الامی 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 صلی اللہ مہران ٹاؤن میں جامع خاتم نبیین کے پلاٹ خریدا گیا اس کا قرضہ بقایا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما توفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقت كواقت الولي اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ اپنی ذات کے فرار کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت لے کر ہمیں قرار نصیب فرما یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا یا اللہ مولانا رومی فرماتے میں پورا شہر تھا تباہ کر کے مجھے ایک دیوار بنا دیا یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ ہمارے اس نفس کو خیر کے کاموں پر یا اللہ استقامت نصیب فرما خیر کے کاموں پر استقامت نصیب فرما یا اللہ آپ مقلب القلوب ہے ثبت قلوبنا علی طاعتک ہمارے دلوں کو اطاعت پر جما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو ہماری نظر کو ہمارے دل کو ہماری روح کو ہمارے اعضاء کو اپنی جانب متوجہ فرما یا اللہ اپنی جانب متوجہ فرما غیروں سے ہمیں چھٹکارا
نصیب فرما، غیروں سے میں چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو، ہمارے دوست احباب، ان کے بال بچوں کو، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ والا فرما، اور یہ صدیقین میں سے فرما، با ایمان فرما، با عمل فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کو خوب آباد اور شاد فرما، پورے عالم کے اس کو برکت فرما، اس پورے علاقے میں خیر کو عام اور تام فرما، پورے علاقے سے شر کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہاں سے خیر کے چشموں کو جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فیضان ہے، یا اللہ ان کے فیضان کے لیے ہمیں استعمال فرما، اس خانقاہ کو استعمال فرما، خانقاہ کے اڑوس پڑوس یا رہنے والوں کو استعمال فرما، خانقاہ کے خادموں کو استعمال فرما، خانقاہ میں آنے جانے اور محبت کرنے والوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کے عظیم الشان کام کے لیے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو استعمال فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری دنیا میں اپنے اولیاء اور یا اللہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہر جگہ پر، یا اللہ ہر گلی اور کوچے میں اپنے ولی اور دوستوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام صدقات جاریہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و قارب، متعلقین متعلقات جو دنیا سے جا چکے، اور پورے امت مسلمہ مرحومہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سے بیماروں نے دعاؤں کے لے کہا، یا اللہ ان کے عزیز و قارب نے دعاؤں کے لے کہا، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یا اللہ نہ کسی طبیب کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا دینے والی آپ کی ذات۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذا مریض و اشفین، میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ کی ذات مجھے شفا دیتی۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہروں پر، ہمارے ملک پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اس پورے کراچی شہر کو یا اللہ امن کا گہوارہ فرما۔ یا اللہ پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ فرما، اسلام کا قلعہ فرما، تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اس یا اللہ اس مقدس یا اللہ مقدس ملک ہے، اس کو بنانے میں بڑے بڑے بزرگان دین نے یا اللہ دعائیں کی، ان کی صحیح شامل ہے، شہادتیں علماء کرام نے اور جو ہے یا اللہ مسلمانوں نے دی ہے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما، ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ اس ملک کو ظاہری ترقی بھی عطا فرما، باطنی ترقی بھی عطا فرما۔ یا اللہ مدارس، مساجد، خانقاہیں، مراکز سب کی خوب حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی خدام کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلامتی نصیب فرما، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ یا اللہ ہمارے بہاول نگر کے مدرسہ جامع علوم کو اور وہاں خانقاہ اور جتنی بھی خانقاہیں یا اللہ پورے عالم میں، ملک میں اور ملک سے باہر ہیں، یا اللہ سب میں یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دین کی عظمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر کے لیے یا اللہ ان اداروں کو اور ہم سب کو اور ہماری اولاد کو استعمال فرما۔ یا اللہ یہ جامع مسجد خاتم النبیین مسجد کا قرضہ ہے، غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ ہماری یہ خانقاہ بھی مقروض ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما، غیب کی یا اللہ اپنے دوستوں کو ہمارے اس کام میں معاون فرما اور ان کو استعمال فرما۔ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ہماری رزق روٹی میں وسعتیں پیدا فرما، رزق حلال میں فراوانی پیدا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتروا۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔
یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما یا اللہ، صدقہ جاریہ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ، جس کی بھی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے یا اللہ حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔